مہمت میں پاک فوج کی کامیاب کارروائی، 45 سال سے 50 خوارج جہنم واصل، فتنۃ الخوارج کی جانب سے سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر دراندازی کی ناکام کوشش کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں مختلف کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ 34 دہشت گرد مارے گئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپون میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی میں 18 خوارج ہلاک۔ جنوبی وزیرستان اور بنو میں آپریشن کے دوران 16 خارجیوں کو ہلاک کیا گیا۔ چمن بارڈر پر باپ دوستی مکمل سلامت، افغان طالبان کے جھوٹے دعوے بے نقاب۔ آئی جی ایف سی نارڈ کا چمن سیکٹر کے اگلے مورچوں کا دورہ۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق باپ دوستی پاکستان کی جانب اپنی مکمل اصل حالت میں موجود ہے۔ گزشتہ روز افغان طالبان رجیم کے سرکاری ترجمان نے باپ دوستی کو تباہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ وزیراعظم نے افغان جارحیت پر اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیراعظم آزاد جموں کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملک کی مجموعی سیکورٹی صورتحال، افغانستان کے ساتھ جاری کشیدگی پر غور کیا جائے گا۔ ملک بھر میں مقیم افغان مہاجرین کی فی الفور واپسی سمیت ملک کی موجودہ سیکورٹی صورتحال پر اہم فیصلے متوقع۔ جی حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے، جو ہمارے سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، ان کی لیڈرشپ میں یہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا جو ضروری تھا۔ کل ہم نے فیصلہ کیا کہ 48 گھنٹے کی وقتی یعنی انٹرم سیز فائر ہم کریں گے۔ 48 گھنٹوں میں اگر وہ جو ہماری جو بالکل جائز شرائط ہیں اس کے اوپر وہ بات چیت کر کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ افغان طالبان نے بھارت کے ایما پر پاکستان پر حملہ کیا۔ حملے کے وقت افغان وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھے تھے، مجبوراً بھرپور جوابی کارروائی کی۔ حالیہ واقعات کے بعد ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لیڈرشپ میں منہ توڑ جواب دیا گیا۔ فتنۃ الخوارج کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ افغان حکومت کی درخواست پر 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر کیا۔ اگر وہ ہماری جائز شرائط پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا، اگر یہ سیز فائر صرف وقت حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے تو اسے قبول نہیں کریں گے۔ افغانستان سے آپریٹ ہونے والے دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے۔ تمام سنجیدہ کوششوں کے باوجود افغان حکومت قیام امن کے لیے ہمارا ساتھ دینے سے گریزا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں گفتگو میں کہا، غزہ میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کردار ادا کیا۔ قیام امن کے بعد غزہ کے لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ پارلیمان کی اہمیت اب ختم ہو چکی، ہم نے جمہوریت کی سیاست کرنی ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا ڈی آئی خاد میں خطاب، کہا ہماری سیاست گالم گلوچ اور بدتمیزی کی نہیں، سیاست چوری کا مینڈیٹ قبول نہیں۔ جنگ بندی کے بعد غزہ پر صہیونی حملے جاری، مزید 4 فلسطینی شہید۔ گزشتہ روز حملے کے 3 زخمی دم توڑ گئے۔ جنگ بندی کے بعد شہادتوں کی تعداد 23 تک پہنچ گئی۔ ملبے سے مزید 42 لاشیں نکال دی گئیں۔ امداد میں رکاوٹیں میں صورتحال سنگین ہو گئی۔ ہزاروں ٹرک غزہ میں داخلے کی منتظر اسرائیلی انتظامیہ رفح کراسنگ کھولنے کے دعوے سے پیچھے ہٹ گئی۔ سیکورٹی اور انتظامی پیچیدگیوں کا بہانہ، کراسنگ آئندہ ہفتے کے وسط میں فعال ہونے کا امکان۔ مزید 2 یرغمالی لاشیں اسرائیل کے حوالے۔ القسام بریگیڈ نے کہا کہ معاہدے کے تحت تمام زندہ قیدی اور بازیاب شدہ لاشیں اسرائیل کو دے دی۔ ملبے سے باقی لاشیں نکالنے کے لیے خاص آلات اور مزید وقت درکار ہے۔ اگر حماس نے معاہدے کی پابندی نہ کی تو غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی حماس کو دھمکی، کہا معاہدے کی شرط پر عمل نہ کیا تو اسرائیل کو فوجی مہم دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ صہیونی وزیر دفاع اسرائیل کیٹس نے کہا کہ حماس کو شکست دینے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ فوج کو ہر حال میں کارروائی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ سپوزیم 2025 کے اختتامی تقریب، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کی سپوزیم میں شرکت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل طاہر شمشاد مرزا کا مقررین اور